ہمیں رسول اللہ سے بھی اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، اور وہ صحیح حدیثیں، غامدی صاحب بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان تھے اس لیے وہ بھول جاتے تھے۔ ہم تو خود، یہ تو ہماری دیانتداری کی دلیل ہے کہ ہم ٹاپ کاپی کی جو مینuscript ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ تابعین کے زمانے کا ہے، تابعین کے زمانے کا ہے، سوائے ایک مینuscript کے جو برمنگم لائبریری سے ابھی چند سال پہلے نکلا ہے، اس کی چند صورتیں ملی ہیں، اور اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا تو کم سے کم ہے ہی، اس سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے موجودہ قرآن سے۔ ہاں بھائی، السلام علیکم، علیہ السلام۔ کیسے جی ہیں مفتی صاحب آپ؟ اسکیپٹسزم کیوں آ گیا؟ دو تین چیزیں ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ ایک تو قرآن کی حفاظت پہ ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا سورس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں کی میموریز جو تھیں وہ بہت تیز تھیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں کہ صحابی نے وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، مجھے ایگزیکٹ نمبر تو اس کا نہیں یاد، لیکن میں بتاؤں گا تو ہم شور آپ کو یاد آ جائے گی، جس میں وہ صحابی بتاتے ہیں واقعہ کرتاس کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں تین چیزیں جو ہیں ان کی نصیحت کی۔ ایک، مشرکین کو مدینے کی جو حدود ہیں وہاں سے نکال دیں، پھر کچھ لوگ آئیں گے ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے رسول اللہ کرتے تھے، اور تیسری چیز جو ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں بھول گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں رسول اللہ سے بھی اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، اور وہ صحیح حدیثیں، غامدی صاحب بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان تھے اس لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ مسجد میں مجھے نہیں پتا یہ میں ٹھیک کوٹ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، لیکن وہ کچھ اس طرح سین تھا کہ وہ مسجد میں آئے اور ایک صحابی جو ہے وہ قرآن کی کوئی تلاوت کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ او اچھا کیا تم نے، مجھے یہ آیتیں تمہارے سے یاد آئی ہیں۔ تو جب ہمیں اس طرح کی حدیثیں بھی مل رہی ہیں جس میں صحابی حدیث بھی بھول رہا ہے، چیزیں بھی بھول رہا ہے، پھر رسول اللہ خود بھی بھول رہے ہیں، پھر ہم اس چیز پہ کیسے خود کو ایگری کریں کہ قرآن جو ہمارے تک پہنچا ہے وہ سینہ بسینہ ہی ٹرانسفر ہوا ہے، اور ایک طرف دین ہمیں کہتا ہے کہ جب معاملات کرو تو لکھت پڑھت کر لو، وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا 4-5 لوگوں کو بلاؤ، سارے آپس میں یاد کر لو معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ پہلا سوال ہے اور میں اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ قرآن کی حفاظت کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ میموری ہے، یعنی یادداشت۔ غلطی یہاں سے شروع ہوئی، چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ صرف یاد کرنا نہیں ہے بلکہ لکھنا بھی ہے، اور قرآن کریم کی کتابت کا جو سلسلہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 45 سے زیادہ آپ کے کاتب تھے، کاتبین وحی، اسکرائبز جس کو بولتے ہیں، ان کے سب کے نام محفوظ ہیں کون کون تھے جو قرآن کی آیت لکھتے تھے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، بعد میں آگے چل کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ سارے کے سارے کاتبین وحی تھے۔ تو اگر صرف قرآن کو یاد کر کے محفوظ کیا جا رہا تھا تو پھر یہ کیا لکھ رہے تھے بھائی، ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ صحابہ کرام کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولا کرتے تھے، اور آپ نے اس خاص حدیث کا حوالہ دیا، اور یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے نہیں آئی کہ آپ نے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ آپ نے کسی ویڈیو میں جو کسی اورینٹلسٹ سے متاثر ہو کر کسی ملحد نے اسلام کے خلاف بنائی ہوگی، آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو لگا کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے۔ تو جبکہ میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، مان لیجئے میں آپ کو کہوں کہ یار وہ فلاں دن یہ واقعہ ہوا تھا، یا کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہو، مثلا ہے نا کوئی بات ہو، اور آپ یہ کہیں کہ ہاں اس بات کی وجہ سے مجھے فلاں بات یاد آ گئی، اس بات کی وجہ سے مجھے فلاں بات یاد آ گئی جو آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ بات بھولے نہیں تھے، بس ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کے حافظے سے وہ فائل نکلی اور آپ کے ذہن کے اسکرین کے اوپر وہ بات نمودار ہو گئی، آپ بھولے کبھی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے اور وہ صحابی قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہے تھے، تو ان کی اس تلاوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی وہ آیت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیت بھول گئے تھے۔ بھولنے میں اور یاد آ جانے میں کہ بھائی یہ آیت، یہ واقعہ یاد آ گیا، یہ واقعہ میرے سامنے آ گیا ذہن میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ بھولتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ چیز واپس آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا واقعہ قرطاس میں صحابی نے کہا کہ میں تیسری چیز بھول گیا۔ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ کوئی ایک صحابی کسی ایک بات کو بھول جائے، لیکن قرآن کریم کی جو آیات ہیں
وہ تواتر کے ساتھ یعنی میس ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. کسی ایک صحابی کے پاس پورا قرآن نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ 8-10 صحابی بس انہوں نے پورا قرآن یاد کر رکھا ہے. تو ہاں بالکل امکان ہے کہ وہ کچھ بھول جاتے, لیکن اگر آپ قرآن کریم کی جو کمپائلیشن ہے اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب پہلی مرتبہ قرآن کا کمپائل ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اعلان ہوا کہ بھائی جو کچھ تمہارے پاس لکھا ہوا ہے وہ سب لے کر آؤ, تو کوئی پارچمنٹ کوئی کچھ لے کر آیا, تو ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آنے ہیں, اور یہ دو گواہ وہ ہوں گے کہ جو اس بات پر گواہی دیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھوا کر اس بندے کو دی تھی. اور پھر اس زمانے میں قرآن کریم کے ایک نہیں 10 بلکہ ہزاروں حفاظ موجود تھے. حضرت عمر خود حافظ, حضرت عثمان حافظ, حضرت ابوبکر حافظ, زید بن ثابت حافظ, یہ سارے کے سارے حفاظ تھے جنہیں پورا کا پورا قرآن یاد تھا. ابن عباس حافظ, ابن عمر حافظ, یہ سب حفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک صحابی لکھی ہوئی آیت لے کر آ رہا ہے, اس پر 2 گواہ لے کر آ رہا ہے کہ یہ آیت مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دی تھی. تو قرآن کریم تو اس طریقے سے جمع ہوا ہے نا, تو اس میں بھولنے کا, ایک آدمی اگر بھولنے کی اس کو کچھ ہو بھی کہ کبھی چیزیں بھول جاتا ہو, اب وہ پاسبلٹی ختم ہو گئی. ایک بھول سکتا ہے لیکن پوری کمیونٹی تو نہیں بھول سکتی. جی آپ نے ذکر کیا کہ 45 سے زیادہ جو کاتب وحی تھے, یعنی جب بھی وحی رسول اللہ پہ نازل ہوتی تھی تو وہ اس کو لکھا کرتے تھے, لیکن آج 45 ہمیں کے ان کی 45 نہیں, 45 کے 45 نہیں لکھا کرتے تھے, جو میسر اور اویلیبل ہوتا تھا وہ لکھتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کا کچھ حصہ ایک نے لکھا ہوگا, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, اس طرح ٹوٹل 45 لوگ ہم جی اس طرح کر لیتے ہیں, لیکن ان میں سے آج ہمیں ایک بھی نہیں ملتا. کیا مطلب؟ مطلب حضرت عثمان نے جو میں نے آپ کی ہی ویڈیو دیکھی تھی کہ انہوں نے 5 ڈفرینٹ ملکوں میں قرآن پاک کے وہ بھیجے تھے, نہ ہمیں وہ حضرت عثمان کے وہ ملتے ہیں. اس سے پہلے حضرت حفصہ کا ایک ورژن تھا, وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. حضرت ابو بکر کے پاس بھی کچھ پڑا ہوگا, وہ بھی نہیں ملتا ہمیں. جو اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا تھا وہ بھی نہیں ملتا ہمیں, کپڑوں پہ لکھا تھا وہ بھی نہیں ملتا, کھالوں پہ لکھا تھا, ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. اوکے, یہ ملنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سینہ بہ سینہ ٹرانسفر نہیں ہے, وہ لکھا بھی گیا ساتھ. تو اس لکھے کی کاپی بھی تو ہوئی نا, یعنی ہمارے پاس جو اس وقت پرانے سے پرانا جو مینuscript ہے, ہم تو خود, یہ تو ہماری دیانتداری کی دلیل ہے کہ ہم ٹاپ کاپی کی جو مینuscript ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ تابعین کے زمانے کا ہے. ایجپٹ کے اندر مسجد حسین میں جو مینuscript رکھا ہے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تابعین کے دور کا ہے. تاجکستان کے مینuscript کو, عراق کے مینuscript کو, جتنے بھی مینuscript اولڈسٹ ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تابعین کے زمانے کا ہے, سوائے ایک مینuscript کے جو برمنگم لائبریری سے ابھی چند سال پہلے نکلا ہے. اس کی چند صورتیں ملی ہیں اور اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ تقریباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا تو کم سے کم ہے ہی, اس سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے موجودہ قرآن سے. تو what I'm trying to say کہ کسی ایک پورے مینuscript کا, مثلا اگر کوئی پارچمنٹ اس وقت ملتا اس زمانے کا, تو وہ ایک ہی آیت ہوتی نا, وہ 4 آیتیں ہوتی, وہ 10 آیتیں ہوتی, اسی طرح کی 10 15 20 آیتیں, بلکہ ایک سورہ مریم ہے غالباً جو برمنگم لائبریری کا جو مینuscript ہے اس میں سورہ مریم ہے, اور سورہ کہف کے کچھ حصے وہ ملا ہے. آپ نے اس کو مان لیا؟ نہیں, ڈینیل بروبکر کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتا ہوں, آپ بولیں. اچھا, اس نے یہ جتنے مینuscripts ہیں نا, اس نے اس پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا تھا, جس میں وہ اس میں جتنے ایڈیشنل ورڈز ہیں نا, فار ایگزامپل کہیں پہ عبد لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک مینuscript, پھر چھوٹا کر کے اگر کسی نے اللہ لکھا اور عبداللہ جی نہیں, اس نے صرف اور صرف صنعاء مینuscript کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے, باقی سارے اس پر نہیں کی ہے, صرف صنعاء مینuscript کے اوپر اس نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو ہمیں 2 وہ ہاں, تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ صنعاء مینuscript ہمارے نزدیک اس لائق ہی نہیں تھا کہ ہم اس کو آگے بنا کے کہ بھائی دیکھو ہمیں تو مینuscript مل گیا. آپ کو پتا ہے, آپ یقیناً پاکستان کے کسی علاقے میں رہتے ہوں گے, چونکہ آپ ایک مسلم علاقے میں رہتے ہیں, کسی قریبی پرانی مسجد کے مینار میں کبھی گئے ہیں؟ اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا, مسجد جانا ہو جاتا ہے لیکن کبھی جائیے پرانی مسجد کے مینار میں. ٹھیک ہے, میں اپنے بچپن ہی کا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے شہر کی جو جامع مسجد ہے اس کے مینار میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے سپارے پھٹے ہوئے جو بچے پھاڑ وار دیا کرتے تھے وہ وہاں رکھے ہوتے تھے. اس کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہوتی تھی, وہاں ڈال دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اسی پی ایچ ڈی کا جو جواب دیا گیا تھیسس کا وہ یہ کہ یہ دراصل صنعاء میں جو جامع مسجد ہے اس کے مینار سے یہ الگ الگ حصے ملے.
کوئی کہیں سورہ ناس لکھی ہوئی ہے, کوئی سورہ بقرہ کے کچھ حصے لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں کیا تھا کہ کاغذ ہے اور نیچے کچھ لکھا ہوا ہے, اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں جو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی وہ لکھ کر دی جاتی تھی. آج بھی موراکو میں, آج بھی الجزائر میں اور افریقہ کے بہت سے علاقوں میں لکھ کر قرآن سکھایا جاتا ہے. تو بچے تختی کے اوپر لکھتے تھے. اب انہوں نے لکھا, غلط لکھ دیا, تو اس کو مٹوا کر نیا استاد لکھواتا تھا کہ نہیں یہ لکھو. تو جو نیچے کا ہے وہ بھی باقی رہا اور اوپر کا ہے وہ بھی باقی رہا. تو وہ تو تعلیم کے وقت سے تھا. یعنی اگر صحیح لکھا ہوا مل جائے تو وہ قرآن کی حفاظت کا ایویڈنس بن جاتا ہے, لیکن اگر غلط لکھا ہوا مل اس جائے کا تو ہم جواب کہتے ہیں کہ بھائی اگر مان لیجئے وہ مسجد کے کسی تہخانے میں یا مینار میں, کہ جہاں مسجد میں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے, وہاں پڑھا ہوا ملا اور وہ کنسسٹنٹ ہے قرآن کی تعلیم سے. آج بھی قرآن کریم دنیا کے بہت بڑے علاقوں میں اسی طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. قرآن کاغذ کے اوپر قرآن ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ لکھا جاتا ہے. تو آپ 1000 سال کے بعد آ کر یہ کہیں گے کہ دیکھو قرآن تو 2025 میں بدل گیا تھا. یہ تو کنسسٹنٹ ہے نا, صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ ہم یہ کوئی تعویل نہیں ہے, یہ کنسسٹنٹ ہے جو طریقے تعلیم ہے اس کے ساتھ. تو اصل یہ بات ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. چلیں. جزاک اللہ.